السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نواز رائیں۔ تو جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام میں یہ بتایا، اس پروگرام کا نام ہے سماجی و معاشی ترقی۔ وہ یہ کیوں ہے سماجی معاشی ترقی؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا شہر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں کچھ ایسے سرگرم کارکن ہوتے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے اپنے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ویلفیئر اور این جی او سیکٹر کہتے ہیں۔ نہ ان کو کوئی گورنمنٹ سپورٹ دیتی ہے، اگر دیتی بھی تو وہ چند الگ لوگ ہیں۔ تو اسی سماجی معاشی اور کلچرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کہ میرا زاویہ نگاہ ہے، تو دیکھتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو سرگرم ہیں نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، خاص طور پہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں، کسانوں کے لیے، ماہی گیروں کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ان کو لاتعداد مسائل بھی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ یہ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو اس کام کو اپنے طور پر انجام دے رہی ہے، اور جن کا مشن اور ویژن یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، سماج ترقی ہو، معیشت ترقی ہو، ثقافتی ترقی ہو، اور ساتھ ساتھ پھر نوجوانوں کو اور پاکستان کے شہریوں کو ٹریننگ بھی دیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بین الاقوامی شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر حسین عادل صاحب۔ ویلکم آپ کو۔ آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے صحافی تنظیمیں بنائی ہیں، ابھی بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر دانشور ہیں۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اتنا کام ایک دانشوری میں بندہ کو انجام دے رہا ہے تو کوئی تو سوچ ہوگی۔ یہ تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے اسٹریٹ چلڈرن، بھکاری یا غریب لوگ ہیں، کسان ہیں، خاص طور پہ رکشہ ڈرائیور، ان کی آمدنی نہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اکثر پروگراموں میں دیکھا ہے، شعر و شاعری میں بھی آپ ترقیاتی کام کی بات کرتے ہیں، اور خواتین کی اور بچوں کی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے جو دو ادارے ہیں، خاص طور پہ دو تین چار ہیں، ایک IHRC ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل، جس کے آپ فاؤنڈر ممبر ہیں پاکستان میں، جو آرٹیکل 20 سیکشن 1 انسانی حقوق کا ادارہ ہے، اس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ پھر صحافیوں کی تنظیم بنائیے، پھر انٹرنیشنل پیس مشن آرگنائزیشن ہے، جس کا کام ہی NGOs لے کے چلنا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہوتا ہے نا کہ میں اگر بات کروں گا تو کہیں گے یہ شاید انہوں نے پڑھ لیا اور بتا رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ اپنی زندگی کا آغاز کیسا ہوا، اور کیا مسائل ہوئے، اور کس حد تک آپ نے اپنے کام کو، اپنے ویژن کو پا لیا۔ بڑھیا، میں بہت شکریہ۔ جی اصل میں آغاز تو صحافت سے میں نے کیا تھا، اور جنگ سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد پھر امن ہو گیا، حریت، مشرق اور دیگر کئی اخبارات میں میری تخلیقات چھپی بھی، اور پھر یہ کہ صحافت سے وابستگی بھی رہی۔ پھر اس زمانے میں میں نے اخبار اقوام جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ڈکریشن لے کے ذاتی اخبار بھی نکالا، اس میں ABC بھی کرایا میں نے اس کو، اور پھر اس میں جو ہے کاغذ کا کوٹا بھی لیا، اور بڑے اچھے انداز سے اس کو چلایا بھی۔ اس زمانے میں تو کتابت وغیرہ اور پھر ٹیسٹنگ وغیرہ کے ساتھ جو ہے مشکل کام ہوتا تھا۔ بس قطع کلامی معاملہ یہ کہ چونکہ صحافت آپ کا بیس تھا، لکھنا پڑھنا، تحریریں، اس کے بعد آپ کو انسانیت کی فکر ہوئی، جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ تو یہ IHRC کا آئیڈیا کس طرح آیا آپ کے لیے؟ وہ اس طرح سے آیا کہ اس زمانے میں مسٹر ولیم راڈے صاحب سے ملاقات تھی ہمارے اسلام آباد میں جی، اور پھر یہ کہ چونکہ صحافت کے دوران جو ہے میں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی بقا اور انسانیت کی فلاح کے بغیر یہ کائنات اور یہ ہمارا معاشرہ ادھورا ہے۔ جی، تو اس میں پھر ہم نے سماجی معاشی ترقی کو دیکھتے ہوئے اور انسانیت کی فلاح کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو اس میں آپ مذہبی طور پر کس طرح لیتے تھے؟ جیسے ہمارے اسلام میں بھی ہے اور مذاہب میں بھی ہے کہ پہلے انسانیت ہے، پھر مذہب ہے، یا جو بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں نے کبھی کہتا بھی کہا تھا، میں تو مناسب سمجھوں شاعر کے حوالے سے اپنے تعارف کرایا، تو میں سناتا چلوں۔ آپ سنا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ خدائی تھی پر خدا نہیں تھا زمین کی وسعت میں ہم سے پہلے۔ جی، خدائی تھی پر خدا نہیں تھا زمین کی وسعت میں ہم سے پہلے، نہ تم مذاہب کے پیچ و خم میں الجھ کے انسانیت گواؤ، وجود انسانیت رہا ہے وجود دیر و حرم سے پہلے۔ بہت اچھا۔ تو بلا شبہ انسانیت پہلے تھی، ہے، اور مذاہب اور مسالک جو ہے بعد میں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم مجموعی طور پہ اگر انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے جب سوچیں گے تو اس میں پختگی جو ہے مذاہب کی بھی ہوتی ہے
اور مسلک کی بھی ہوتی ہے. میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں آئی تھیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں, میں بھی پوچھ لیتا ہوں. جیسے آپ جو کام کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں, ماشاء اللہ آپ کی عمر بھی 70+ ہے, اور مگر کوئی تو ایسی شخصیت ہوگی جس کو کہتے ہیں کرش. جیسے میں ایدی صاحب ہے یا اور بہت سی تنظیمیں ہیں, ایدی صاحب نے کام کیا, ہم اسکول ٹائم میں ان کو دیکھتے تھے, ہم نے یونیورسٹی میں تھیسس بھی کیا ہے بچوں پہ, اسٹریٹ چلڈرن, اور ساتھ ساتھ وہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے. تو آپ کے بھی ذہن میں کوئی ایسی شخصیت تھی بین الاقوامی, جیسے مدر ٹریسا ہو گئی یا کوئی اور, جس کو دیکھ کے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ جی ہاں, اس میں خاص طور پہ ہیومن رائٹس میں تو چونکہ ہمارے سینئر تھے جیسے پٹیل صاحب, جی جی, تو ان سے بھی میں نے استفادہ بھی کیا, خدمتداری بھی رہی. جسٹس درا پٹیل صاحب, اور بلکہ یوں کہہ لیں آپ کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ان ہوئی وہ انہی کی مہربانیاں تھیں, اور 1948 میں پاکستان جو ہے شامل ہوا ہیومن رائٹس میں. جی ہاں, تو وہ ہمارے پیش نظر رہے. یوں تو ویسے جو صحیح معنوں میں جو انٹرنیشنل سطح پہ اگر آپ لے تو یہ کہ میری رابنسن وغیرہ تھیں جنہوں نے بڑا کام کیا انسانیت کی بقا کے لیے, انسانی حقوق کے لیے. تو دراصل ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسانی حقوق کسی NGO کی طرح ہے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ انسانی حقوق یا انٹرنیشنل پیس مشن جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہوتا ہے, اور اس لیے جو ہے حکومتیں بھی اس کے ماتحت ہوتی ہیں, اور حکومتیں بلکہ اس کی پاسداری کرتی ہیں اس کے منشور کی. اس طرح پاکستان سمیت دیگر جو رکن ممالک ہیں اقوام متحدہ کے, وہ سب اس کی پاسداری کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. ویسے تو ڈائریکٹ کوئی تنظیم جیسے ہو نا وہ نہیں جا سکتی, ریاست ذمہ دار ہوتی ہے. جو پاکستان نے بہت سارے ریٹیفائی کیے ہیں کنونشنس, جس میں چائلڈ لیبر نہ ہو, بانڈر لیبر نہ ہو, اور ماہی گیروں کے حقوق ہوں, خاص طور پہ کسانوں کے بھی, اور خاص طور جو فیکٹریوں میں جو دیہڑی دار ہیں ان کو بھی کور کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کچھ ایسے گروپس کی ٹریننگ بھی دی, بتایا کہ آپ کا کیا حق ہے, تو وہ ذرا ایکسپیرینس. بالکل میں نے ٹریننگ دی. میں پہلے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حکومتوں کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے زیادہ یا نمائندگی ہوتی ہے اقوام متحدہ میں, وہ سیاسی طور پہ جمہوریت جس کو کہتے ہیں اس کی نمائندگی کے حوالے سے, اور سیاسی پناہ کے حوالے سے, کیونکہ پوری دنیا میں جو سیاسی پناہ دی جاتی ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 16 سیکشن 1 کے تحت دی جاتی ہے, اور انہیں ریلیف بھی ملتا ہے, اور پھر یہ کہ مواقع بھی ملتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کریں. تو ہم جو ہے اس میں جو ہم نے ٹریننگ دی ہے اس میں ایک تو سوشل اینڈ اکنامک کا فروغ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 25 سیکشن 1(2) ہیلتھ ہے. ہم نے ہیلتھ کا شعور دیا کہ فرسٹ ایڈ جو ہوتا ہے, یہ فرسٹ ایڈ بہت ضروری اس لیے کہ انسانی جان کو بچایا جائے. تو یہاں کچھ متصادم قوانین بنے ہیں, جیسے بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو لوگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں انہیں فری ہینڈ نہیں دیا جاتا بعض جگہوں پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ حاصل ہونا چاہیے کہ انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے فرسٹ ایڈ کا انہیں استحقاق حاصل رہے. تو میں نے اس پہ بڑا کام کیا. اس کے بعد جتنے کلینک یا ہاسپٹل تھے ان میں جو ہے ایگزیکٹوز کا شعور نہیں تھا. ہم نے الحمدللہ کوشش کی کہ وہ شعور بھی دیا جائے. اسی طرح خواتین کے لیے کوٹا جو 3% ہوتا تھا 35% کوٹا ہوا الحمدللہ کوششوں سے, جس میں اجتماعی کوششیں میری بھی شامل حال رہیں. اور اس میں چائلڈ لیبر جو ہے وہ آرٹیکل 26 سیکشن 1(2) کا شعبہ تھا. اس میں خاندگی کمیشن بھی بنے, بعد میں دیکھا ہوگا آپ نے, بہت سارے کام ہوئے. تو اس پہ ہم نے کام کیا. پھر جو بزنس ہے خاص طور پہ بزنس کی فروغ کے لیے وہ آرٹیکل 25 سیکشن 1(2) بزنس کا انٹرنیشنل ہے. جیسے چیمبر آف کامرس جو انٹرنیشنل ہے اس میں پاکستان میں یہ بھی ایک زمانے میں مسئلہ رہا. ایک اقبال مسیح بچہ تھا جو چائلڈ لیبر تھا, اور اس پہ اس کو مرڈر ہو گیا تھا لاہور میں شیخوپورہ کے لیے. ایک اقبال مسیح بچہ تھا جو کرسچن بھی تھا اور بانڈری لیبر تھا. اس نے جو موومنٹ چلائی اپنے بچوں کے لیے, تو جس کو اس کا مرڈر ہو گیا, اس پہ پھر گورنمنٹ نے بہت سارا کام کیا, اور اس کی سپورٹ میں بلکہ دوسرے بچوں کو پروٹیکشن کرنے کے لیے قوانین بنائے. تو اس میں ایک قانون آ گیا تھا رگ مارک. اس میں یہ تھا کہ جو کارپیٹ انڈسٹری میں بچے ہیں, فٹ بال میں, ساکر بال میں, یا کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا گیریجز میں کام کرتے ہیں, اس میں ممانعت ہوگی. اور اس کی وجہ سے ہماری کارپیٹ انڈسٹری, فٹ بال انڈسٹری اور بہت ساری گارمنٹس یورپ اور امریکہ وغیرہ بینڈ ہو گئی تھی. تو وہ پھر پاکستانی بزنس مینوں نے یہی اپنے سیو کرنے کے لیے رگ مارک بنایا. دہلی صاحبہ نے 37 چائلڈ لیبر سینٹر بھی بنائے تھے, سروے بھی کیا تھا. تو وہ اس میں اس والے سے آپ کو علم ہے کہ وہ اب تک کام کیسا چل رہا ہے, یہ بند ہو گیا ہے؟
نہیں اس میں چونکہ بہتری آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات در پردہ ہوتا یہ تھا کہ جنسی تشدد بھی بچوں کے ساتھ ہو جاتا تھا. اس میں 3.3 ملین چلڈرن ڈیٹا آیا تھا اسٹیٹ ایوالویشن میں. میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بھی اس کا پارٹ رہا ہوں. یہ میری آنر ہے کہ میں نے وہ سروے کیا. اس کے بعد بھی سروے ہوا تھا جس میں تعداد بڑھ گئی تھی. بہت بڑا کام تھا اس میں، اور اب اس میں کافی پہلے سے بہتری آ چکی ہے. اس کے تسلسل کو انہوں نے قائم تو رکھا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ. پہلے انتہا پسندی تھی اس میں. یہ تو ہمارا ایسی بات ہوگی. اب یہ ذرا انٹرنیشنل پیس مشن ہے، یعنی کہ امن کے لیے خطہ ہے جو پاکستان ایریا ساؤتھ ایشیا میں بڑی اہم پوزیشن پر ہے. جیسے سی پیک بھی چل رہا ہے، ون بیلٹ روڈ منصوبہ ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی چینی وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا گوادر ایئرپورٹ. اس سے پہلے پہلا فیز تھا جس میں 64 ارب ڈالر ملے. اس میں 20 پروجیکٹ تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے تقریباً. ابھی نیا فیز ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پیس مشن تنظیم اس کو کس حد تک کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں یونائٹڈ نیشن کے جتنے شعبے ہیں سب سے اہم ترین شعبہ ہی سمجھنے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل پیس مشن کا ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امن قائم ہوگا تو روزگار بھی ہوگا، معاشی اور معاشرتی ترقی بھی ہوگی، اور جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ اوپر آئیں گے. اور میرے خیال سے جب سے سی پیک شروع ہوا بھی ہے، کیونکہ میں جو اسٹوڈنٹ رہا ہوں انٹرنیشنل ریلیشن، آپ بھی ماشاء اللہ پڑھیں، تو اس میں نے ڈیٹا نکالا تو 75,000 اب تک نوکریاں جو وہاں کے جو مقامی ہیں جو صرف لیبر تھے، پھر سیمی اسکلڈ ہوئے، پھر اسکلڈ بن گئے. تو اس میں ان کی مہارت بڑھی. کوئی ٹیچر تھا تو وہ اس پرنسپل تک بن گیا. اس طرح کوئی کھیت کھلیان میں کام کرتا تھا مزدور، اس کو یہ جو دوائیوں اسپرے پہ اس حد تک ٹریننگ دی تو وہ کام کرے. اسی طرح یہ جو انڈسٹری ہوتی ہے کولڈ اسٹوریج، اس میں ان کو ٹریننگ دی تاکہ وہ کام کریں. روڈیں بنی، ایئرپورٹ بنا، کھیلوں کے میدان. تو اس حوالے سے ابھی آپ کے خیال سے یہ جو سی پیک ہے وہ کس حد تک کامیاب مزید ہوگا پاکستان کی فیور میں؟ دیکھیں اس میں جو ایک تو وہاں اسکیل پہ کام نہیں ہو رہا ہے، بزنس پہ تو ہو رہا ہے، تو اس کی ضرورت بھی ہے. لیکن چونکہ بلوچستان کے حالات مجموعی طور پر امن و امان کے حوالے سے بہتر کم نظر آتے ہیں، اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ رفتار سست ہو جاتی ہے. چونکہ ہم یہ پروگرام ایکسکلوسیو کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو میرے 1-2 سوال اور ہیں آخری، جو کہ میں نے آپ کی تاریخ جو جدوجہد رہی ہے کہ مجھے پتہ لگا ورنگی ٹاؤن میں آپ نے 1 روپے پر زمین دی تھی امروی صاحب کے ساتھ، وہ مختصر بتاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو ان کاموں کے علاوہ جو آپ کام کر رہے ہیں کبھی سرکار نے آفر کی کہ آپ مشیر بن جائیں یا آپ ہماری کمیٹی میں آئیں؟ یہ اس میں جو ہے رئیس امروی صاحب کو بھٹو صاحب نے چونکہ آباد کاری کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا، تو اس کا آغاز جو ہے اورنگی ٹاؤن میں رئیس امروی کالونی سے 1 روپے کی پرچی پہ ہوا تھا. بعد میں پھر یہ اس کو جو ہے دائرۂ کار جو ہے بہت پھیلا اور پھر پورے پاکستان بھر میں بہاری کالونیاں بنی جس کی سرپرستی اور نگرانی رئیس امروی صاحب کرتے رہے. اور اس میں پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آباد کاری سے یہ ہوا کہ جو لوگ آباد کاری میں حصہ لیتے تھے ان کو بھی دلی طور پر بڑا سکون ملا کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا. اچھا، ایک تو وہ زیادہ کے زمانے میں آباد کا جو اپنے وہ محصول پاکستانی تھے وہ آئے. اس سے ابھی نواز صاحب کی پہلی گورنمنٹ جو کہ 92 میں تھی اس میں بھی لوگ آئے تھے. وہ کاڑا میں نے جا کے دیکھا کسان مزدور کام کر رہے ہیں. میاں چنوں میں تو 225 مکانات بنا بھی دیے گئے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ اس کو جو ہے فروغ حاصل ہو اور بہت اچھا کیوں سوال یا آپ کو ماضی قریدا جو مسئلہ وہی ہے، انسانیت ہے، سوشل ورک ہے، سماجی معاشی اور کلچرل ڈیولپمنٹ ہو، سسٹینیبل پالیسی ہو سب کے لیے، چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو، تاکہ عام انسان بطور اچھے شہری کسی بھی ملک میں ہے تو وہ کام کرے. تو وہ اس حوالے سے امید ہے کہ آپ سے مزید باتیں ہوں گی، خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی اگلے سیشن میں کریں گے. میں تھوڑا سا آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومتوں نے پذیرائی کی سطح تک، جی ہاں جی سوال، تو چونکہ میرا دائرۂ کار انٹرنیشنل رہا اور پھر یہ کہ اس میں پھر سیاست کو ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ جانبدار رہ کے کہیں کام نہ کریں. آپ تو ہاں اس لیے ہم نے درست کیا، لیکن یہ کہ بارہ ہمیں آفرز ہوئیں اس کی کہ ہم سیاسی طور پہ آئیں اور پھر حکومتی سطح پہ وفاق میں یا صوبوں میں ہمیں نمائندگی حاصل ہو جائے. لیکن وہ میرا ایک شعر ہے، میں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ کرسیاں یہ تسنو میرا مزاج نہیں، یہ کرسیاں یہ تسنو میرا مزاج نہیں، وزارتوں کے لیے کیوں بلا رہے ہیں لوگ،
वाह वाह तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमतों से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल और ज़मीर मुतमईन है जी। कि हमने जो रहनुमाई दी इंसानियत को, तो वो महदूद नहीं, लामहदूद शुबे थे। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ यहाँ है, ये नज़र आ जाता है अच्छा बुरा। यकीन। तो आपके जो बड़े अच्छे शेर थे और आपके तजुर्बात की बातें थी, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, उम्मीद है कि नाज़रीन को भी पसंद आएगा। शायरी में भी मैंने कोशिश की कि अवामी मसाइल, जी। मुआशी और माशरती मसाइल को उजागर करूँ, और तो मेरी ये शायरी में इंशाल्लाह चीज़ें आपका आती कभी निश्चित रखें जिसमें शायरी भी होगी, नौजवानों को यकीनन, पैगाम भी होगा। इंशाल्लाह। तो आपका शुक्रिया। तो मैं नाज़रीन ये सिर्फ ये वाइंड अप करना चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो था समाजी, माशी और बल्कि सकाफती तरक्की पर भी था, जिसमें हमारे पास बहुत ही परफेक्ट शख्सियत आई, जिसमें मुझे भी सीखने का मौका मिला, जो इन तीनों ज़ावियों पे काम कर रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम की राय दें और इसमें कोई बेहतरी या उसके लिए तो मुझसे रब्ता करें। आपका उस नवाज़ राय, शुक्रिया। वन शॉट ही है ना।